سورہ صاد آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مشرکین کے رسالت کے انکار کا تذکرہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ یقیناً ایسی باتوں سے حضور علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اس تکلیف کے ازالے کے لیے آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی ہے کہ جس طریقے سے مشرکین طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ سے پہلے بے شمار نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا، جن میں سے بالخصوص آج کے درس میں تذکرہ ہے حضرت داود علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ بہت زیادہ شان والے نبی ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار نبی ہیں، ان کی عبادت ضرب المثل تھی اور بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اس کے باوجود لوگ آپ کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے،
اور اللہ کے ہاں آپ کے مقام کا یہ عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبور عطا فرمائی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آپ اس انداز سے پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا لحن عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ پہاڑ بھی سنتے تھے اور ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے پرندے وہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے، یعنی کہ جیسے ہی آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حمد و ثنا ہوتی تھی، اللہ کی تسبیح جب شروع کرتے تھے تو پرندے کوئی کہیں ہے، جیسے جیسے ان تک آواز پہنچتی وہ سب جمع ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شروع ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بادشاہت بھی دی، ان کو نبوت بھی دی، ان کو حکمت بھی دی اور بہترین قسم کا خطابت کا ملکہ دیا۔ بہت پیاری بات کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بادشاہ یہ سارے کام کرے، اس نے بندے رکھے ہوتے ہیں، بس وہ سارا کام کرتے رہتے ہیں، تو بادشاہ تو ان کے اوپر ہوتا ہے، وہ چھان بین کے لیے دیکھتا رہتا ہے کہ کر کیا رہے ہیں، لیکن آپ خود فیصلے فرماتے تھے۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی لغزش ہو گئی، اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی تنبیہ فرمائی، اور وہ لغزش کیا تھی اس کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں، لیکن سب سے بہترین اچھی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور آپ کا جو عبادت خانہ تھا وہاں 24 گھنٹے عبادت ہوتی رہتی تھی، آپ خود عبادت کرتے تھے، جب آپ آرام فرماتے تھے تو پھر آپ کی کسی بیوی کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی، اگر وہ آرام کرتی پھر دوسری بیوی کی ڈیوٹی، یعنی کہ عبادت 24 گھنٹے عبادت خانے کے اندر جاری رہے۔ آپ نے وقت کو تقسیم کر رکھا تھا، یہ وقت لوگوں کے لیے ہے، یہ سونے کے لیے ہے اور یہ عبادت کے لیے ہے۔ ایک دن ایسے دل میں خیال آ گیا کہ دیکھو کیسا بہترین نظام میں چلا رہا ہوں، کہ بادشاہی ہے تو وہ بھی بہت زبردست، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو وہ بھی بہترین اعلیٰ طریقے سے کرتا ہوں۔ عبادت خانے کے اندر ایسی پیاری ترتیب ہے کہ ہر وقت عبادت خانہ جو ہے وہ آباد رہتا ہے۔ جب یہ دل میں خیال آیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں وہ میری توفیق کہاں چلی گئی، یہ ادھر دھیان کیوں نے گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہوئی ہے، اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو آپ سب کچھ کیسے کر سکتے تھے؟ بس اس بات پر جو آپ کو تنبیہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو آزمایا، آپ نے عبادت خانے سے باہر اپنے جو محافظ سے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جب میری عبادت کا وقت ہو تو کسی بندے کو بھی میرے پاس نہیں آنے دینا، اور اس کی تعداد بہت زیادہ لکھی ہے، یعنی وہ ہزاروں میں تھے، آپ کی فوج بھی بہت ہی زیادہ تھی تو وہ محافظ بھی بہت زیادہ تھے۔ اب ہزاروں محافظ کھڑے ہوں، آپ اللہ کی بندگی کے اندر مشغول ہوں، اچانک وہاں پر 2 بندے پہنچ گئے، وہ بھی دیوار پھلانگ کے، آپ گھبرا کے ڈر گئے کہ یہ آئے کیسے، اور وہ جو پہرے دار بیر کھڑے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کیا کیا کہ آتے ہی یہ کہا جی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمارا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ہمارا آپ مسئلہ سن لیں اور ہمارے مسئلے کا حل آپ نکال لیں، یعنی کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فوراً اپنی بات کہہ ڈالی۔ بات کیا تھی؟ ایک نے یہ کہا کہ دیکھو جی یہ میرا بھائی ہے، یعنی کہ وہ سگا بھائی تھا یا دینی بھائی تھا، جو بھی اس نے کہا، یعنی کہ اس نے صرف یہ اظہار کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہیں 99 دمبیاں، کتنی ہیں جی؟ 99، اور اس نے کہا میرے پاس ایک ہے۔ اب یہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں۔
اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بات کے اندر یہ اتنا تگڑا ہے کہ بات کے اندر تو اس نے مجھے بچھاڑ دیا، مجھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام پر چونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تو آپ بہت بہترین فیصلے فرماتے تھے۔ یہاں آپ نے جیسے اس کی بات سنی تو آپ نے دوسرے سے نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، ایک کی بات سنی اور فوراً فرمایا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس کے پاس 99 ہیں اور تیری ایک وہ اسے ہضم نہیں ہو رہی، اپنی 100 پوری کرنے کے چکر میں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یعنی کہ آپ نے یک طرفہ سن کر فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ آپ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے، پریشان بھی تھے۔ بہرحال یہ فیصلہ فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروبار کے اندر جو لوگ شراکت داری کرتے ہیں ان میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ ملے، وہ کہتے ہیں مجھے زیادہ ملے، ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ فرمایا کہ ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں، ورنہ اکثر جہاں پر شراکت داری ہو تو وہاں پر یہ باتیں ہوں گی۔ فیصلہ تو کر لیا، پھر اچانک خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہاں بندے کیسے آ گئے اور ان کی بات کیسی تھی اور میں نے فیصلہ کیسے کر دیا، یہ تو سارا کچھ عجیب ہو گیا۔ بس جیسے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ بھول ہوئی، لغزش ہوئی تھی کہ وہ اللہ کی جو توفیق تھی اس طرح میرا دھیان نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وجہ سے اس آزمائش کے اندر مبتلا فرما دیا، تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی اور استغفار شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے داؤد نے جو استغفار کیا ان کو احساس ہو گیا، تو ہم نے ان کے استغفار کو قبول فرما لیا، اور ہاں وہ بہت زیادہ مقام والے تھے اور بہت زیادہ شان والے نبی تھے، ان کو لغزش کا احساس ہو گیا تو ہم نے درگزر کا معاملہ فرما دیا۔ تو جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں انہیں احساس بھی ہو جاتا ہے، اور بات چھوٹی ہو تو وہاں محبت کے معاملے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی محسوس ہوتی ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرما دیتے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو، ذل عید، جو قوت والے تھے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ذل عید، ہاتھوں والے، کیونکہ ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ذل عید ہاتھوں والے، اس سے مراد کیا تھا کہ وہ قوت والے تھے۔ انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف رجوع رکھتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو آپ کے ساتھ، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی، پچھلے پہر، والاشراق، اور صبح کے وقت، والطیر محشورہ، اور پرندے جمع کیے ہوئے، یعنی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے آپ کی بادشاہت کو مضبوط کیا۔ وآتیناہ الحکمہ، اور آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات عطا فرمائی۔ وہل اتاک نبأ الخصم، اور کیا آپ کے پاس پہنچی ہے بات جھگڑا کرنے والوں کی؟ اذ تصوروا المحراب، جب انہوں نے عبادت خانے کی دیوار پھلانگ لی۔ اذ دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داود علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو آپ ان سے گھبرا گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لا تخف، آپ خوف مت کیجئے، خصمان بغا بعضنا علی بعض، کہ ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔
فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے حق کے ساتھ، ولا تشطط، اور آپ زیادتی نہ کیجیے، وہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف۔ معاملہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال، پس اس نے کہا، اکفلنیہا، کہ اس کو بھی میری کفالت میں دے دے، وہ جو ایک ہے وہ بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھ پر غالب آ گیا ہے بات میں۔ قال، حضرت داؤد فرمانے لگے، لقد ظلمک، البتہ اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، بسؤال نعجتک، تیری دمبی مانگ کر، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر جو شراکت دار ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ البتہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ فرما دیا۔ وَظَنَّ داود، اور گمان ہوا داود علیہ السلام کو، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، ان کو احساس ہو گیا۔ فاستغفر ربہ، پس انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی، استغفار کیا، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، یعنی سجدے میں چلے گئے، واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلک، پس ہم نے ان کی یہ لغزش معاف فرما دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کا ہمارے ہاں البتہ ایک مقام تھا، وَحُسْنَ مآب، اور بہت اچھی جگہ تھی لوٹ کر جانے کی۔ آج کے درس میں یہ آیت سجدہ ہم نے پڑھی ہے، تو اس لیے درس کے بعد تمام ساتھی ایک مرتبہ سجدہ کریں گے، سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کی جو آیات ہوتی ہیں، اس آیت کے پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ نے پوری زندگی یوں گزاری ہے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی، پوری زندگی آپ کی ایسے تھی، یعنی کہ 12 مہینوں میں 6 مہینے روزے اور 6 مہینے چھٹی، بہت زیادہ روزے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو باقی عبادات ہیں ان کا حال بھی یہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اور وہاں پر وہ ہر وقت آباد ہی رہتا تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے۔ پہلے ایسا ہوا کہ طالوت اور جالوت، ان کے آپس کے اندر جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت تک داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت نہیں ملی تھی، تو طالوت کی فوج کے اندر آپ شامل ہو کر آپ نے جہاد فرمایا، وقتل داؤد جالوت، قرآن کے اندر 3 پارے میں ہے کہ آپ نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو پھر نبوت بھی عطا فرمائی اور آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور یہ ایسے نبی ہیں کہ وقت کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ان کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ کے ساتھ زیریں بناتے تھے، جنگی لباس بناتے تھے۔ اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ لوہے کو گرم کیے بغیر جیسے لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ موم بن جاتا تھا، اس کو موڑتے تھے اور اس کے ساتھ جنگی لباس بناتے تھے، اس کو بیچ کر اپنے گھر کا گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ تو ہاتھ کی کمائی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کمائی بہت پسند ہے، جیسا کہ میرے بھائی داؤد، تو ہمارے لیے بھی یہ ایک مثال ہے الحمدللہ
ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میرے بھائی داؤد نے، بلکہ سب نبیوں نے محنت کر کے کھایا ہے۔ فرمایا کہ سب نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اور فرمایا کہ میں نے خود مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں اور ان سے میں نے اجرت لی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو اس لیے امت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نبیوں کی اس سنت کو اپنائے، خوددار بنے، ہاتھوں کے ساتھ محنت کرے۔ کما اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ محنت کرے اپنی روزی کے لیے، رزق حلال وہ کمائے، خود بھی کھائے، اللہ کے مخلوق پر بھی وہ رحم کرے، ان پر بھی خرچ کرے۔ تو داؤد علیہ السلام کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو لحن داودی، یعنی ایسا لحن تھا کہ اس کو آسان لفظوں میں آج کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اس میں گویا ایک سحر تھا کہ جو سنتا تھا بس وہ فریفتہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ پرندے، پہاڑ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہاڑ نہیں، یہ تو پتھر، ان کو کیا پتہ، اور پرندوں کو کیا خبر۔ لیکن قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو داؤد علیہ السلام کی تسبیح ایسی تھی، آپ کی آواز اتنی پیاری تھی، ایسی سریلی آواز تھی کہ پہاڑ بھی ساتھ شروع ہو جاتے تھے، اور پرندے جمع ہو کر وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتے تھے، اور سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اب جہاں پر اتنی خوبیاں ہوں، اتنی پیاری آواز ہو، آج یہاں کسی کو اگر ایک خوبی مل جائے تو کتنا اتراتا ہے، اور کوئی نعت خوان ہو، بے شک گلوکار، یعنی کہ وہ اچھی فیلڈ میں جائے یا بری کے اندر، یعنی آواز پر جس کو اچھا اگر آواز انداز مل جائے تو اس پہ اتراتا ہے جی میں بڑی چیز ہوں۔ اور یہاں پر تو آواز بھی ہے، انداز بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، زبور، پھر آپ نبی بھی ہیں، پھر آپ بادشاہ بھی ہیں، تو ایک خوبی تھی۔ اور پھر عبادت ایسی جو ضرب المثل، تمام خوبیوں کے باوجود صرف یہ خیال آ گیا کہ دیکھو کتنا زبردست نظام چل رہا ہے۔ بس اللہ فرماتے ہیں کتنا چل رہا ہے، کیا میری توفیق کے بغیر؟ یہ تو میری توفیق ہے کہ آپ اتنی عبادت کر لیتے ہیں، یہ میری توفیق ہے کہ آپ بادشاہت کے امور بھی نمٹا رہے ہیں، یہ تو میری توفیق ہے کہ لوگوں کے فیصلے بھی فرما رہے ہیں، میری توفیق ہے کہ آپ اتنا پیارا کلام بھی پڑھ لیتے ہیں، میری توفیق ہے کہ ہاتھ کے اندر لوہا منہ میں زریں بنا لیتے ہیں۔ یہ سب کے سب تو میری عطا ہے، ورنہ ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، کیا یہ آپ کا ذاتی کمال ہے؟ اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تفسیر یہ ہے لا حول عن المعصیہ، کہ کسی بھی برائی سے بچنا، ولا قوت علی الطاعہ، اور کسی نیکی پر انسان کا عمل کر لینا، الا باللہ، یہ اس کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی کوئی انسان کسی برائی سے بچ گیا، کہتے جی بس میں برائی سے بچ گیا ہوں، بڑی بات ہے، اور میں تو نہیں بچا، یہ میری توفیق تھی۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے آج اتنا بڑا صدقہ کیا، اتنی خیرات کی، اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی بڑی قربانی کر دی، میں نے یہ کر دیا، فرمایا تو نے نہیں کر دیا، یہ میری توفیق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں بھی خبردار فرمایا کہ جب میرا نبی اگر اتنی سی بات بھول جاتا ہے تو یہ لغزش بن جاتی ہے، میں ان کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور اس کی توفیق پر اس کا شکر بجا لاتے رہو۔ اب یہاں پر آزمائش آ گئی، اور آزمائش صرف اس بات پر تھی کہ ایک تو یہ اس طرف خیال نہیں گیا اللہ کی توفیق کی طرف، دوسرا یہ کہ جو ایک وقت مقرر تھا، اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اتنی سختی میں نہ ہو، اگر اللہ کی مخلوق آ جاتی ہے، ان کی ضروریات ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں اب میری عبادت کا وقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے،
یہ بڑی گہری بات ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نظام الاوقات کے بڑے پابند تھے، بہت زیادہ سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی اب اتنے بج کے اتنے منٹ ہو گئے ہیں، بس وہ یوں ہی چلتے تھے، ہر بات کے اندر جو ہے نا ان کا کام تھا، کیونکہ حکیم الامت ہے نا، تو وہ حکمت کی باتیں ہوتی تھی اور امت کی اصلاح، اپنی خانقاہ کا نظام، پھر وہ پڑھاتے تھے، پھر کتابیں لکھتے تھے، ان کے بعد پھر خطوط آتے تھے، وہ پڑھے جاتے تھے، پھر ان کے جوابات دیے جاتے تھے، تو بڑا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ پھر آپ کہیں درس دینے جا رہے ہیں تو کہیں پر بیعت کا سلسلہ چلا ہوا ہے، یعنی ایک مجموعہ تھے وہ کمالات کا، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے استاد جی ہیں ابھی تک موجود ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، وہ بتا رہے تھے ایک دن سبق کے دوران ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے دادا جی حکیم الامت صاحب کے پاس ان کی خانقاہ میں چلے گئے، تو وہ استاد جی ہمارے جو ہے نا وہ کلور کوٹ کے ہیں اور کیروڑ پکا بابلوں کے اندر اس وقت استاد الحدیث ہے الحمدللہ۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے دادا جی گئے تو حضرت تھانوی صاحب کو ملے، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ بتایا جی میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا کھانا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کھانا نہیں کھانا، یعنی کہ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کھانا کھانا ہے تو جیسے ہمارا مزاج ہے، ان کہتے ہیں نہیں نہیں جی، پھر اب دوبارہ پوچھیں گے تو اس کے پھر کہتے ہیں چلو اصرار کریں گے تو پھر وہ مان لیں گے، تو وہ اس طریقے سے نا انہوں نے بھائی نہیں نہیں کھانا نہیں کھانا جی۔ تو کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر، کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، جب دسترخوان لگ گیا تو وہ ساجی بتا رہے تھے کہ ہمارے دادا جی کافی عمر کے تھے، بزرگ تھے، وہ جا کر بیٹھ گئے، ابھی اتنے بندے ہیں، 500 بندے بیٹھے ہیں، ثانی صاحب کو خاک پتہ چلے گا بھئی یہ وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، تو آپ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے ثانی صاحب آ گئے، دیکھتے تھے کھڑے ہو جاؤ، آپ نے کیا کہا تھا کہ کھانا نہیں کھانا، آپ کیوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے تم؟ فرمایا کہ جب میں پوچھتا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ ہاں، اس کے مطابق پھر میں باورچی خانے کے اندر میں ان کو آرڈر جاری کروں گا نا بھئی اتنے بندوں کو کھانا بنانا ہے، اب 100 بندے آتے ہیں 50 کا نہیں کھانا، میں 50 کا بناؤں گا، پھر 50 سال شروع ہو جائیں گے، تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، ان کا بھی نہیں بھرے گا، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ صاف صاف بتاؤ، کھانا کھانا ہے تب بھی بتاؤ، نہیں کھانا تب بھی بتاؤ۔ میں کہ چلو بھاگو یہاں سے، تو وہ جو بزرگ تھے نا وہ بھاگ پڑے، یعنی چلے نہیں ہیں، بھاگے ہیں، جب بھاگے پھر بلا لیا، فرمایا کہ اب بیٹھ جاؤ لیکن آئندہ زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہیں کرنی، جہاں بھی جاؤ مہمان بن کر تو صاف صاف بتاؤ، کھانا ہے تو بتا دو، اس کے اندر شرم والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ ایک بندے کو ایسا سبق دیا، اس نے آ کے اپنی نسلوں کو بتایا، ان کے پوتے نے ہمیں بتایا، اور میں پھر آج آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ اصلاح ہوتی ہے اس کے اندر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے اور ان کہتے ہیں نہیں، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں یار اس نے ایک بار پوچھا اور میں تو کھانا کھانا تھا، عجیب بندے سے دوبارہ پوچھے نہیں ہے، جب پوچھا تھا تب تو میں کیا مسئلہ بن گیا تھا۔ تو ان کا جو اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ وہ نظام الاوقات کے پابند تھے، جو ان کا ٹائم ہوتا تھا بھی 1 گھنٹہ ہے، اس کے اندر میں نے خط سننے ہیں اور خط کا جواب دینا ہے، اس گھنٹے ملاقات کا وقت ہے۔ ایسا ہوا کہ ان کا جو وقت تھا نا خطوط کا، اس میں ایک بندہ ملنے کے لیے آ گیا، وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی وقت نہیں، جاؤ۔ تو ان کے پیر و مرشد انہوں نے جب یہ چیز دیکھی فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ خط سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ آیا تھا ہم دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کے اندر کیا چیز تھی؟ میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا ایک کام ہے، اس کے اندر آپ کہتے ہیں دوسرا نہیں کرنا ہے، تو وہ بھی دین کا کام، تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو آپ ان کو وقت دے دیا کریں، مقصد ایک ہی رکھیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھیں پڑھائیں یا ہم قرآن پڑھیں سنیں، دونوں کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا ہے نا، تو مقصد تو ایک ہی ہے۔ اس دوران کوئی بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنا شروع ہے، میں کہتا نہیں مسئلہ نہیں بتانا، ابھی میری درس کا وقت ہے، مسئلہ نہیں بتاتا۔ تو بات یہ ہے کہ مسئلہ بتائیں گے تب بھی درس کا جو ثواب ہے اس کا بھی وہی ثواب ہے، تو اس لیے اتنی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ سمجھانا تھا کہ اللہ کی مخلوق آپ کے پاس آتی ہے تو آپ گوشہ نشینی اور عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا
اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اس کے اندر بے شمار سبق ہیں، سب سے بہترین سبق اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، اگر اس کی توفیق نہ شامل حال ہو، اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم اس کا نام تک نہیں لے سکتے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور پھر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ تو بہت بڑے بڑے عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔